العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ، یہودی لوگ پہلے لوگوں میں بہت زیادہ مالدار تھے. پھر جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تو معاشی اعتبار سے ان پر تنگی کر دی گئی. جب معاشی تنگی ہوئی تو ان بدبختوں نے اپنے افعال اعمال کا جائزہ نہ لے کر نعوذ باللہ اللہ کی طرف شر کو منسوب کیا اور کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند چکے ہیں، اس لیے وہ اب ہم پر رزق کا فیضان نہیں کر رہا، یعنی نعوذ باللہ اللہ بخیل ہو چکا ہے. اسی کو بیان فرماتے ہیں وقالت الیہود. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ پاک آزمائش کے لیے فضل فرما کر نعمت دے دے، مگر جب نعمت کی ناشکری ہو، ناقدری ہو، اللہ کے حکم سے عدول کرے تو پھر اللہ پاک اس نعمت کو سلب بھی کر لیتا ہے. پہلے بڑی فراخی فراوانی ہے، لیکن پھر تنگی اور پریشانی بھی آ سکتی ہے. اس لیے یہودیوں کے اس واقعے سے عبرت لینے کی ضرورت ہے. یہ کہنے والے سارے یہودی نہیں تھے، بعض نے کہا تھا، لیکن سب کی طرف نسبت کر دی گئی وقالت الیہود. وجہ یہ ہے کہ دوسروں نے کہا نہیں تھا، لیکن کہنے والوں کے اس قول سے وہ راضی تھے اور انہوں نے ان کہنے والوں کو منع نہیں کیا تھا، روکا نہیں تھا، اس لیے سب کی طرف نسبت کر دی گئی. وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا. شان نزول بتاتے ہوئے مصنف کہتے لما ضیق علیہم، جب ان پر تنگی کر دی گئی بے تکذیبہم النبی، ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور جھٹلانے کی وجہ سے. چنانچہ ان کے عوام تو عوام، ان کے علماء بھی کس طرح علماء سو ہو چکے تھے. اور اس سے پہلے سبق میں ان عوام کی غلط روش اور پھر علماء کی غفلت کو بیان کیا تھا. آیت تھی لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہ منع کرتے انہیں، روکتے ہیں ربانی اور احبار. بتایا تھا اس سے پہلے سبق میں ربانیین احبار تفصیل آ چکی تھی. خاص علماء، عام علماء، ربانیین رب کی طرف منسوب، احبار حبر کی جمع، عام علماء. تھوڑا یہ بھی فرق کر لیں کہ ربانیین سے مراد رب کی طرف منسوب یعنی عابد، عبادت گزار لوگ، اور احبار حبر کی جمع یعنی علماء، علم والے یہ احبار ہیں، عمل والے، عبادت والے ربانیین. بقیہ اور تفصیل پہلے آ چکی ہے. انہوں نے بھی منع نہیں کیا ان کو. علماء بدعملی میں، غفلت میں پڑے ہوئے تھے، علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. عوام کو روک ٹوک نہیں کرتے تھے بلکہ خود بھی غلط راستے پر چل چکے تھے. یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب تھی، کیونکہ اگر آپ کی تصدیق کرتے تو یقیناً آپ کی تعلیمات پر ضرور عمل پیرا ہوتے، آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ضرور اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. کہتے ہیں یہودیوں نے کہا جب ان پر تنگ کر دیا گیا
تنگی کر دی گئی بے تکذیبہ من نبی، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے سبب سے. بے تکذیبی میں باسببیہ ہے، یہ تنگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے سبب سے. بعد اس کے کہ وہ لوگوں میں بہت زیادہ مال والے تھے، چنانچہ ان کے بڑے بڑے باغات تھے، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں تھی. انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بدے ہوئے. غلن توق کو کہتے ہیں، توق میں گویا جکڑے ہوئے. لازمی معنی مراد مقبوضہ، سمٹے ہوئے، بدے ہوئے. ان ادراری رزق علینا، ہم پر رزق کے فیضان کرنے سے، کہ اب ہم پر وہ رزق فراوانی سے نہیں ڈال رہا، نہیں اتار رہا. کنو بھی عن البخل، یہ اللہ کے ہاتھ کے بدے ہونے، سمٹے ہونے کو بیان کر کے بخل سے کنایا کیا انہوں نے. پہلے کے ظاہر ہے کہ ہاتھ جب سمیٹ لے تو مستحق کو جو کچھ حق دینے کا تھا اس سے بخل لازم آ جاتا ہے، اس لیے لازم معنی بخل مراد لیا ہے بطور کنایا کے. قنو بہی عن البخل، وہ لوگ اس عبارت سے، اس جملے سے بخل کنایتاً مراد لے رہے ہیں. رد کیا، کہا تعالی اللہ عن ذالک، اللہ اس سے بالا تر ہے، اللہ پاک ہے. بخل کی طرف اللہ کو منسوب کرنا، بخل کی صفت اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ کفر ہے. اللہ اس سے بالا تر ہے، کیونکہ اب بھی بتایا کہ بخل مستحق کو اس کے حق سے روک دینے کا نام ہے. حالانکہ اللہ پر تو کسی کا کوئی حق ہی نہیں ہے، وہ تو حقیقی کریم ہے، اور اس کی عطا اور اس کی نوازش ہر کسی کے لیے عام ہے، چاہے مطیع ہو یا عاصی ہو. اور اللہ کہ اس عطا میں کوئی غرض اور کوئی عوض بھی شامل نہیں، کسی مقصد سے یا بدلے میں اللہ کرے ایسا نہیں کرتا ہے. فرمایا تعالی اللہ عن ذالک، اللہ پاک اس سے بالا تر ہے. قال اللہ تعالی، اس کے جواب میں اللہ کہتے ہیں غلت ایدیہم، اللہ کا نہیں بلکہ ان لوگوں کے ہاتھ بدے ہوئے. ان لوگوں کے ہاتھ کے بند ہونے، بدے اور سمٹے ہونے کو امسکت سے تعبیر کیا، یعنی ہاتھ خیر کے کام کرنے سے رک گئے. غلت امسکت ایدیہم، رک گئے، یا امسکت روک دیے گئے ان کے ہاتھوں کو، ان کے ہاتھ بند گئے خیر کے کام کرنے سے. دعان علیہم، یہ جو اللہ نے کہا یہ ان پر بد دعا کرتے ہوئے، ان کے لیے یہ بد دعا ہے. دعان یہ منصوب ہے مفعول لہو ہو کر کے، لاجل دعا علیہم، ان لوگوں کے خلاف دعا کی وجہ سے. ولعنوا بما قالوا، اور یہ ملعون ہوئے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے اس سبب سے جو انہوں نے کہا. ان لوگوں کی اس غلط بکواس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ہاتھ تو خیر سے رکے ہی، اسی طرح یہ ملعون بھی ہو گئے، اللہ کی لعنت میں پڑ گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. لہذا جیسے غلت ایدیہم میں بد دعا ہے، اسی طرح لعنوا بما قالوا، اس میں بھی بد دعا کے معنی، یعنی اس قول کے سبب سے ان کے ہاتھ خیر سے رکے اور یہ لوگ ایسے ملعون ہوئے، بدبخت، چنانچہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے. ان کو کبھی خیر کے کام کی توفیق نہیں ملے گی، دنیا آخرت میں اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے ہوں گے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے یعنی اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. بل یہ اضراب کے لیے ہے، اضراب ابتالی، یعنی ان لوگوں کے ید اللہ مغلولہ کو باطل کرتے ہوئے اس کے جواب میں اس کی متضاد صفت اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں. بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، کشادہ ہیں. یہ جو اللہ کے سخی ہونے، ہاتھ کے کشادہ ہونے کو، کھلے ہونے کو یداہ مبسوطتان، اللہ کی طرح ید کی نسبت کر کے اور بسط والی صفت ثابت فرمائی، جس سے قبض کی نفی ہو جاتی ہے. سمٹے نہیں بلکہ کھلے ہیں. یہ اللہ کے جود والے وصف کو بطور مبالغہ بیان کرنے کے لیے،
مصنف کہتے مبالغہ فی الوصف بالجود، سخاوت والے وصف کو بطور مبالغہ بیان کر رہے ہیں. یداہ مبسوطتان، یعنی وہ بہت زیادہ کثرت سے عطا کرنے والا ہے، یہاں تک کہ اس کی عطا نوازش تو ہر کسی کو عام ہے. اصل میں اللہ کا معاملہ جو مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ چاہے دے یا نہ دے، عطا منع دونوں میں فضل کا معاملہ ہوتا ہے. عطا میں تو ظاہر ہے، منع کرنے میں، روک دینے میں، نہ دینے میں فضل کا معاملہ یہ کہ دنیا میں اگر اللہ نے نہیں دیا تو اسے آخرت کے لیے اس سے زیادہ عظیم طریقے پر محفوظ کر دیا. تو دنیا میں مل جاتا تو دنیا کے اعتبار سے، آخرت میں ملے گا تو آخرت کے اعتبار سے. تو تھوڑا روک لیا، اس سے زیادہ عظیم عطا کرے گا آخرت میں، تو اس میں بھی اللہ کا فضل ہے. کافروں کے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہوتا ہے وہ عطا کرنے میں تو فضل کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن منع کرنے میں عدل کا معاملہ ہوتا ہے. انصاف کا تقاضا ہے، اس لیے نہیں دیا، اور جو دیا ہے وہ اس میں اللہ کا فضل شامل ہے. لہٰذا اللہ کو کسی طرح کسی حال میں بھی بخل کے ساتھ متصف کرنا جائز ہی نہیں ہے، ممکن ہی بھی نہیں عقلا. اللہ پاک ہر حال میں بخل سے پاک صاف ہے، کیونکہ بتایا تھا کہ بخل تو حق والوں کو حق سے روک دینے کا نام ہے، اور اللہ کا تو کسی کے اوپر کوئی حق ہی نہیں آتا. کہتے یہ مبالغہ ہے وصف بالجود، سخاوت والے وصف کو بیان کرنے میں. وہ سنی الید، یہاں یدا ہو، یہ جو تثنیہ لائے ید کا، اس کا فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کثرت کا فائدہ دینے کے لیے، یعنی دے ہی نہیں رہا ہے بلکہ بہت زیادہ دے رہا ہے. دونوں ہاتھ کا ذکر یہاں پر، یہ تثنیہ، یہ کثرت کا فائدہ بیان کرنے کے لیے، یعنی کثرت عطا سے کنایا، بہت زیادہ دیتا ہے. مشہور ہے کہ جب کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے اور بہت زیادہ دیتا ہے تو بولتے ہیں کہ وہ اتنا سخی ہے کہ وہ تو اپنے دونوں ہاتھ سے مال لٹا رہا ہے، دونوں ہاتھ سے نواز رہا ہے. تو عام محاورے میں جو دونوں ہاتھ سے دینا یہ بہت زیادہ سخاوت کرنے کو بتاتا ہے. اس کو مصنف کہہ رہے ہیں وہ سنی الید، اور ید کا جو تثنیہ لایا گیا لافادۃ الکثرت، یہ کثرت کا فائدہ بتانے کے لیے. کیوں؟ کہتے اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ غایت ہے، انتہا ہے یہ کہ سخی آدمی جب سخاوت کرتا ہے، خرچ کرتا ہے اپنے مال میں سے، ایوتی بیدی، تو وہ اپنے دونوں ہاتھ سے عطا کرتا ہے، دونوں ہاتھ سے دیتا ہے. ینفقو کیف یشاء، یہاں پر ایک بات سمجھ میں رکھیں کہ اللہ کی طرف جو ید کی نسبت کی گئی ہے، اس بارے میں سلف اور خلف کا الگ الگ طریقہ ہے. اسلاف متقدمین کی رائے تو یہ ہے کہ ید یہ اللہ کے صفات میں سے ایک صفت اصلی ہے، جیسے کہ سمع، بصر اللہ کے لیے قرآن میں بھی ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. اور یہ صفت اس لیے ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ اللہ سے کے ہاتھ سے خیر ہی خیر ظاہر ہوتا ہے، شر نہیں ہے. متقدمین نے ید کے لفظ کو قدرت کے معنی سے کہیں زیادہ خاص مانا ہے، اس لیے کہ قدرت تو اس کو کہتی جس سے کہ جمیع ممکنات پیدا ہوتے ہیں، جن کا تعلق ممکنات سے ہے، یعنی وجود میں لانا، معدوم کر دینا، خیر ہو شر ہو. قرآن میں بھی آیا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے منع کیا ہے؟ اس بات سے کہ تو سجدہ کرتا اسے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے، دونوں ہاتھ سے پیدا کیا، یعنی مطلب یہ ہے جسے میں نے منتخب کیا ہے، چنا ہے. یہاں پر ید کا لفظ قدرت ہی نہیں کہا کہ میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. معلوم ہوا کہ قدرت کے مقابلے میں ید یہ زیادہ خصوصی معنی رکھنے والا، اس کی کچھ خاص اہمیت ہے، عظمت ہے، اس لیے ید کا لفظ لائے ہیں، قدرت کا لفظ نہیں لائے. متاخرین کا طریقہ یہ ہے کہ ید بول کر کے ظاہری عزو
مراد ہے، لیکن چونکہ ظاہری عضو کے اعتبار سے اللہ کی طرف ید کو منسوب کرنا محال ہے، اللہ کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ید اپنے ظاہری معنی میں بولا جاتا ہے، لیکن یہاں قدرت اور نعمت اور ملکیت پر استعمال ہوا ہے، یعنی یہ لفظ بول کر کے قدرت، نعمت، ملک مراد ہے، لہذا اللہ کے حق میں قدرت کے معنی، نعمت، ملکیت، جو بھی معنی مراد ہے یہ سب صحیح ہے۔ لیکن اگر ید کو قدرت یا نعمت کے معنی سے تفسیر کریں تو سوال پیدا ہوگا کہ پہلے ید کا لفظ مفرد لائے، جیسا کہ انہوں نے کہا ید اللہ مغلول، اور بعد میں تثنیہ لائے یدہ مبسوطۃ، تو پہلے مفرد بعد میں تثنیہ، ایسا کیوں؟ جواب یہ ہے کہ یہ تثنیہ یہ اللہ کی بہت زیادہ عطا کرنے، کرم کرنے، نوازش کی کثرت کے فائدہ بتانے کے لیے، جیسا کہ ابھی بتایا اوپر مصنف نے بھی کہا کہ تثنیہ لایا گیا کثرت کے فائدہ دینے کے لیے، کیونکہ غایت ہے، انتہا ہے کہ جب کوئی اپنے مال سے خرچ کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، تو اس کی آخری حد یہ ہوتی ہے کہ دونوں ہاتھ سے لٹانے لگتا ہے، دونوں ہاتھ سے نوازنے لگتا ہے۔ اسی طرح نعمت کے ذریعے اگر ید کی تفسیر کرے تو اس پر بھی اعتراض ہوگا کہ تقاضا پھر یہ ہوگا کہ اللہ کی نعمت کھلی ہوئی تو یہاں جمع کا صیغہ لاتے، ید کے بجائے یداؤ تثنیہ کے بجائے ایدی لاتے، اس لیے کہ اللہ کی نعمت بہت زیادہ ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تثنیہ کیوں لائے؟ جواب یہ ہے کہ یہ تثنیہ یہ جنس کے اعتبار سے، کیونکہ نعمت جنس کے اعتبار سے دو طرح کی ہے، ایک تو دنیا کی نعمت، ایک دین کی نعمت، ایسی ایک ظاہری نعمت، ایک باطنی نعمت، اور ایک عطا کی نعمت، ایک منع کی نعمت۔ تو چونکہ دو جنس ہیں، اس لیے ان دونوں جنس کو بتانے کے لیے تثنیہ آتا ہے۔ بہرحال دونوں جنس میں سے ہر ایک جنس کے تحت میں بہت ساری نوع بنوع کی نعمتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ تو اہل سنت والجماعت مومنوں کا عقیدہ ہے، اور بقیہ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہاتھ سے ظاہری ہاتھ ہی مراد ہے، نعوذ باللہ، گویا وہ اللہ کو مجسم قرار دیتے تھے، اللہ کے لیے ہاتھ پاؤں ثابت کرتے تھے۔ فرمایا ينفقو کیف یشاء، جس طرح چاہے وہ خرچ کرتا ہے، توسیع کرے، وسعت کر دے، تنگی کر دے، لا اعتراض علیہ، اس پر کوئی اعتراض نہیں، اللہ اپنی مصلحت، اپنی حکمت کے مطابق وہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کے لیے فقر ہی مناسب ہے، لہذا اگر میں غنی کر دوں تو ان کا حال خراب ہو جائے، فساد میں پڑ جائے۔ ایسی بندوں میں سے بعض وہ ہیں جن کے لیے غنا ہی مناسب ہے، اگر میں انہیں فقیر بنا دوں تو ان کا حال خراب ہو جائے، ان میں فساد آ جائے۔ اس وجہ سے اللہ اپنی حکمت مسئلے سے جس طرح چاہے خرچ کرے، من توسیع، وسعت کر دے، تنگی کر دے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا، اور ضرور بڑھائیں گے ان میں سے اکثر کو، ماں وہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، میں ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن جو اتارا گیا اس سے ان کے ہدایت کے بجائے اور ضلالت ملے گی۔ مقوی غذائیں ہوتی ہیں، معدہ اگر ٹھیک ہو تو مفید ہے، اور اگر معدہ کمزور ہو، خراب ہو تو پھر بہت نقصان کرتا ہے۔ قرآن اسی طرح ہدایت والوں کے لیے نفع کی چیز ہے، ضلالت والوں کے لیے اور ضلالت میں اضافے کا سبب۔ ضرور بڑھائے گا، اضافہ کرے گا ان میں سے اکثر میں وہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن، طغیانم و کفرا، یعنی کفر اور سرکشی میں بڑھاوا دے گا۔ طغیان، سرکشی، یعنی لکفرہم بہ، اعتراض ہو رہا تھا کہ قرآن تو ہدایت کی چیز ہے، نفع کی چیز ہے، پھر اس سے ان کے کفر اور طغیان میں اضافہ کیسے؟ کہا لکفرہم بہ، اس وجہ سے کہ یہ لوگ قرآن کے ماننے والے نہیں بلکہ اس کے ساتھ کفر کرنے والے، ان لوگوں کے کفر کی وجہ سے یہ فائدے کے بجائے نقصان پہنچا دے گی۔ ایسی کتاب ہے، دونوں پہلو ہے اس میں، لہذا قرآن پر ایمان ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس عظیم نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس سے فائدہ ہوگا، ورنہ جہاں نہ قدری کی تو فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.